بہت بعید کرتے ہیں۔ تو یہی معنی تھا کس چیز کا؟ توحید کا، توحید کا یہی معنی تھا۔ اب آ جاتے ہیں عدل پر۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، اس لیے وہ سب کے ساتھ سب حسن ہے، نہ کہ قبیح ہو، یعنی حسن ہے یا اچھے ہیں، قبیح نہیں ہے۔ لہذا انسان جو کبھی کام کرتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ معتزلہ یہی کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، انسان اپنے اعمال کا کیا ہے؟ خود خالق ہے۔ تو یہ کہتا ہے نا کہ عدل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، اس لیے وہ سب کے سب حسن ہوں گے، یعنی اس میں حسن ہوگا، وہ اچھے ہوں گے۔ جب عدل پر ایک کام مبنی ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کام اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ تو ہاں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری والی بات ہے نا کہ قبیح ہو، جو انسان کی بری اعمال ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں انسان جب گناہ کے کام کرتا ہے اور جب ارتکاب گناہ کا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انسان کے افعال خود اس کی قدرت سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ وہ والی بات ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اللہ کو اس کا تو علم ہے، لیکن وہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ خالق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے نا، تو اللہ خالق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خود خالق ہے۔ بندے خود ان کے خالق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ واللہ لا يحب الفساد، تو جب اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا تو کیا وہ فساد کو پیدا کرے گا؟ نہیں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں پھر کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا خالق جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ انسان خود ہوتا ہے۔ ما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا ظلم کا، کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو گناہ کرنے یا نیکی کی نہ کرنے کی قدرت دی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم اور فساد کی نسبت ہوگی اور اللہ کے خلاف بات ہوگی۔ اس سے بعض اور تصورات بھی متعلق یہاں پیدا ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی اندرونی طور پر حسن و قبح رکھا ہے اور عقل کی صورت میں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ ان کا ادراک کر سکے۔ لہذا اگر کوئی شخص عقل کی تقاضا کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ لائق مدح اور ثواب ہے، اور کوئی اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو وہ لائق ملامت اور عقاب ہے، کیونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی صلاحیت عطا کر دے کہ وہ نص شارع کے بغیر بھی اچھے اور برے عمل کا ادراک کر سکے۔ اس لیے مطلع کہ یہاں اشیاء و اعمال کے بہتر ہونے اور نہ ہونے، یعنی حسن ہونا اور اس کی قبیح ہونے کا مدار نص پر نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل پر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کے اندر اچھائی اور ایک چیز کے اندر برائی کا تقاضا انسان کا عقل ہی کر سکتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عقل کے زیادہ پجاری ہے، اور کہتے ہیں شریعت ان سے صرف پردہ اٹھاتی ہے، نص پر آ جاتی ہے۔ انسان نے کہا مثال کے طور پر انسان کو عقل پہلے بھی یہ جب تک زنا کے احکامات نازل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا تو انسان کا عقل پہلے بھی زنا کو برا سمجھتا تھا۔ چوری کے بارے میں جب احکامات نہیں آئے تھے تو انسان کا عقل پہلے سے یہ سمجھ رہا تھا کہ چوری کرنا گناہ کا کام ہے۔ شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی عقل یہ تقاضا کرتا تھا کہ شراب پینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا نص وہ نہیں کرتا، انسان کا عقل ہی ہے، لیکن نص اس چیز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، اب یہ ہو گیا عدل۔ اب آ جائے وعد و وعید پر۔ وعد و وعید کی کیا معنی ہے؟ وعد سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ پر جنت اور اجر اور ثواب کا وعدہ، مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ نا کہ جو اچھے اعمال کریں گے تو اللہ ان کو جنت دے گا اور اپنی رضا دے گا، تو یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے۔ اور وعید کون سا ہے؟ وعید یہ ہوتا ہے کہ جو برے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ وعید ہے۔ تو معتزلہ کی نزدیک اللہ تعالیٰ پر وعدہ اور وعید کا پورا کرنا واجب ہے، ہماری نزدیک واجب نہیں ہے، ہماری نزدیک واجب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ وعید، مثال اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے اور وہ اچھے اعمال کرے تو میں اس کو جہنم سے بچاؤں گا اور اس کو کیا کروں گا؟ جنت میں داخل کروں گا، اور جو برے اعمال کریں گے چاہے وہ مسلمانوں میں ہو میں اس کو سزا دوں گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہگار کو بھی جنت میں ڈال سکتے ہیں، اللہ پر واجب تو نہیں ہے نا، گناہگار کو جنت میں بھی ڈال سکتے ہیں اور نیکوکار کو جو ہے نا وہ جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ پر واجب نہیں یہ چیز۔ ان کے ہاں یہ ہے
کہ ان کا پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ پر یہ لازم ہے کہ جو لوگ اس کی اطاعت فرمانبرداری کرے ان کو جنت عطا کرے، اور جو لوگ کفر کرے اور گناہ کے مرتکب ہو انہیں دوزخ میں رکھے۔ البتہ کفار کو زیادہ سخت عذاب ہوگا اور گناہگاروں کو اسے کم، اس لیے نہ کافروں کی شفاعت ہوگی اور نہ گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری ہے، تیسرا نمبر ہے منزلہ، چوتھا نمبر ہے منزلہ بین المنزلتین، یعنی جو کہ کفر اور اسلام کے اندر درمیان جو وہ فرق کرتے ہیں نا، کہ نہ کافر ہے اور نہ مسلمان ہے گناہ کبیرہ والا، یعنی دو درجوں کے درمیان ایک اور درجہ۔ اس مسئلہ کا تعلق اصل میں گناہ کبیرہ کے مرتکب سے ہے۔ معتزلہ کا خیال ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، البتہ جب تک وہ کفر و شرک کا مرتکب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر نہ ہو تو پھر وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن و کافر کے درمیان ایک اور درجہ ہے، اور وہ درجہ ہے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کا۔ البتہ اگر ایسے گناہگار لوگ توبہ کر لے تو پھر ایمان کی طرف ان کی واپسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ایسا بندہ نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر رہتا ہے، جب تک کہ وہ کفر و شرک نہ کرے تو وہ کفر میں داخل نہیں ہوگا، اور جب تک کہ وہ توبہ نہ نکالے تب تک وہ دوبارہ اسلام میں اور مومن نہیں کہلائے گا۔ تو یہ منزلہ بین المنزلتین کی وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سر یہ والی بات جو ہے یہ منزلہ بین المنزلتین، سر یہ ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ مطلب کوئی خاص واقعہ ہوا تھا یا انہوں نے خود سے؟ یہ ان کی اصول ہے، یہ ان کا اصول ہے، اسی طرح ہے نا۔ یہ کیا ہے ان کے اصول جو انہوں نے وضع کیے ہیں، یہ ان کی اصولی بس مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس کو وضع کر لیا ہے۔ جیسے مثال، اصل پتہ ہے کیا ہے، یہ جو ان کے جتنے بھی یہ اصول ہیں نا، یہ عقلی ہیں، یہ شرعی نہیں ہے، یہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب گناہ کبیرہ بندہ کرتا ہے تو حدیث کی ظاہری آپ نے سنا ہوگا نا قرآن مجید میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اس کی تعویلات وغیرہ کر لی اور اس سے یہ معنی مراد لے لیا، یا مثال کے طور پر انہوں نے ایسے احادیث جس کے ایک گناہ کرنے پر ایمان کی سلب ہوتی ہے یا وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان کو مسلمان نہیں کہا جاتا، تو انہوں نے ان سے کیا اخذ کر لیا، انہوں نے وہاں سے ایک اس مسئلے کا استنباط کر لیا اور اپنا ایک اصول بنا دیا کہ ایسے انسان کو تو ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا گزارا کریں گے، لیکن ہم اس کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہ تب کافر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ کفر یا شرک یا کلمات نہ پڑھے، اور ایمان کی طرف تک ہم اس کو شمار نہیں کریں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ نکالے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، یہ جو قرآن کی نصوص ہے نا، یہ سارے اصول انہوں نے وہاں سے لی ہیں، یا جو حدیث میں آئے ہیں انہوں نے بھی وہاں لیا ہے، یعنی غلط تعویلات کی، ان تعویلات کی بنیاد بنا کر انہوں نے اس کے اصول بنا دیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جن کا 5 ہے۔ سب لوگوں نے ان پر یقین بھی کر لیا کہ جنہوں نے یہ باتیں پیش کی۔ ہاں، ہر زمانے میں ایسا ہے، آج کل تو یہ لوگ آج کل بھی ہیں، مثال کے طور پر ہر ایک کی جو عقائد کے ہمارے اختلاف ہے انہوں نے دلیل بنا دیا نا اس چیز کو۔